استاد محترم ڈاکٹر انیس اشفاق صاحب قبلہ۔ یہ ہمارے انتہائی ذہین اور لائق شاگرد جناب عادل فراز نے تو میری نظمیں چھپ رہی ہیں، اور میرا خیال اردو میں اتنی نظمیں فلسطین کے مسئلے پر، یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ابھی تک کسی نے نہیں کہی ہیں اور وہ برابر چھپ رہی ہیں۔ تو انہوں نے 2 نظموں کے لیے مجھ سے کہا تھا، ایک ابھی میں نے 2 دن پہلے نظم کہی ہے، لیکن میں وہ چھپے گی وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن میں 1 منٹ لوں گا امریش مشرا کے لیے۔ ان سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے یہاں آپ کے سامنے۔ اگر آپ ان کا چینل دیکھتے ہیں، عام طور پر ہم وہی گھسے پٹے چینلز دے کر دیں، تو جب حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اٹ واز ایٹ مڈ نائٹ، جب آپ لائیو چلا رہے تھے، اور اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن، ہم پوری فیملی ہماری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی 2-2:30 بجے رات میں، جس ڈیٹیلنگ کے ساتھ، جس نالج کے ساتھ، جس ٹیکنیکلٹی کے ساتھ انہوں نے ہم کو انفارمیشن دی ہے، ہم حیران رہ گئے کہ ان کے پاس کہاں سے ایسی انفارمیشن آتی، کمال۔ تو یہی لوگ ہیں جو ہماری کاز کو ہندوستان میں، ہماری کاز کا دفاع کر رہے ہیں، ہماری لڑائی یہ لوگ لڑ رہے ہیں، تو ان کو تو سلام کرنا چاہیے۔ میں وہ 2 نظمیں، ایک نظم میں نے ہٹا لی ہے، وہ بہت مختصر سی نظمیں ہیں، بہت ہی ابھی یہ نظم تھوڑی سخت ہے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ عربوں کی حمیت جاگے، میں تو نہیں سمجھتا کہ عربوں کی حمیت اور غیرت کبھی جاگے گی، جاگنا ہوتی تو اب تک جاگ چکی ہوتی۔ اور ایک مسقط کے بارے میں ہمارے شاگرد نے کہا، اطراف میں کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، کیا وہ تمام ملک یہ ہمت کر سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں؟ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کی حمیت اور ان کی غیرت کبھی جاگے گی۔ یہ نظم تھوڑی سخت ہے، اس کا عنوان ہے کہ کوئی نہیں جو کشتہ دلوں کی سپر بنے، نو ون از دیئر۔ ہے کشتگان ظلم کا مقتل بنا ہوا، شعلوں میں ایک شہر ہے کب سے گھرا ہوا۔ واہ واہ۔ ہے کشتگان ظلم کا مقتل بنا ہوا، شعلوں میں ایک شہر ہے کب سے گھرا ہوا، ہمسایگاں خاموش، یہ ایک کرمنل سائلنس ہے، مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمسایگاں خاموش، کوئی بولتا نہیں، آگے عدو کے تیغ کوئی تولتا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں جو شر کے مقابل شرر بنے، واہ واہ۔ کوئی نہیں جو کشتہ دلوں کی سپر بنے، اٹھے جدھر نگاہ تماشا ہے موت کا، اٹھے جدھر نگاہ تماشا ہے موت کا، یہ شہر کب ہے شہر، یہ قریہ ہے موت کا، تنہا ہیں اپنے مقتل جام وہ سارے لوگ، غزہ کے لوگ تنہا ہیں اپنے مقتل جام وہ سارے لوگ، آواز دو کہاں ہیں ہمارے لوگ، کیوں ان کی غیرت اور حمیت نہیں جاگ رہی ہے؟ آواز دو کہاں ہیں ہمارے لوگ، میدان خون میں روز چمکتی تھی جن کی تیغ، موسیٰ ابن نزیر اور صلاح الدین ایوبی، یہ اسی طرف اشارہ ہے، میدان خون میں روز چمکتی تھی جن کی تیغ، حق دشمنوں کے سر پہ لپکتی تھی جن کی تیغ، یہ ہے مدد کا وقت کہاں ہے وہ لشکری، وہ تیغ زن، وہ سورما، وہ شیر، وہ جری، کل اس زمیں پہ خون کی بارش تھمے گی جب،
کل اس زمیں پہ خون کی بارش تھمے گی جب، یلغار دشمنوں کے پروں کی رکے گی جب، ہوں گے جہان حق میں وہی لوگ سرفراز، ہوں گے جہان حق میں وہی لوگ سرفراز، جن کی شجاعتوں پہ ہے مردان حر کو ناز، جن کی شجاعتوں پہ ہے مردان حر کو راز، لیکن تمہاری چپ کا رہے گا ہمیں ملال، لیکن تمہاری چپ کا رہے گا ہمیں ملال، آگے نہ آئے تم نہ بنے بے کسوں کی ڈھال، آگے نہ آئے تم نہ بنے بے کسوں کی ڈھال، اور جو میں نے کہا تھا ذرا سخت ہے نا، آگے نہ آئے تم نہ بنے بے کسوں کی ڈھال، لعنت کا طوق ہوگا تمہارے گلے میں کل، لعنت کا طوق ہوگا تمہارے گلے میں کل، سبحان اللہ سبحان اب کے بنو گے دیکھنا تم لقمہ اجل، واہ 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 بنو گے دیکھنا لعنت کا طوق ہوگا تمہارے گلے میں کل، اب کے بنو گے دیکھنا تم لقمہ اجل۔ اور یہ وہی نظم ہے جس کی انہوں نے خواہش کی تھی، خدا کی راہ میں نصرت کا استعارہ تھا، مجاہد کبیر شہید سید حسن نصر اللہ کی نظر، کہ خدا کی راہ میں نصرت کا استعارہ تھا، خدا کی راہ میں نصرت کا استعارہ تھا، وہ آسمان شہادت کا ایک ستارہ تھا، سبحان اللہ سبحان وہ آسمان شہادت کا ایک ستارہ تھا، نہ تھا کسی کا طرفدار جنگ میں لیکن، نہ تھا کسی کا طرفدار جنگ میں لیکن، اگر ہم حق کی طرف ہیں تو وہ ہمارا تھا، واہ واہ واہ، اگر ہم حق کی طرف ہیں تو وہ ہمارا تھا، لہو کے دشت میں جو پھول بننے والی تھی، لہو کے دشت میں جو پھول بننے والی تھی، خدا نے تجھ کو اسی آگ سے گزارا تھا، خدا نے تجھ کو اسی آگ سے گزارا تھا، اور زمین فتح پہ چاروں طرف سروں کے علم، زمین فتح پہ چاروں طرف سروں کے علم ہوئے بلند، تو کیا خوب ہوئے بلند، تو کیا خوب وہ نظارہ تھا، وہ چمک رہا تھا تیری انگلیوں میں جو خنجر، چمک رہا تھا تیری انگلیوں میں جو خنجر، وہ ختم سلطنت ظلم کا اشارہ تھا، سبحان اللہ سبحان وہ ختم سلطنت ظلم کا اشارہ تھا، اور وہی تو فوج ہے میدان جیتنے والی، وہی تو فوج ہے میدان جیتنے والی، عدو کے سامنے تو نے جسے اتارا تھا، عدو کے سامنے اور نکل رہا تھا جو تیرے صحیفے لب سے، سبحان اللہ، نکل رہا تھا جو تیرے صحیفے لب سے، وہ حرف روشنی حق کا ایک سپارہ تھا۔ اور ابھی آپ نے مشرا جی کی زبان سے سنا 2006، تو یہ نظم اس لیے بھی کہی گئی کہ 2006 میں انڈیا ٹوڈے میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں حسن نصر اللہ کی وار اسٹریٹجی کے اوپر پورا وہ ایک ڈیٹیل آرٹیکل ہے، مجھے اس پر نام نہیں یاد ہے، کہ کس طرح سے حسن نصر اللہ نے جنگ کی ایک مخصوص حکمتی عملی بنا کر گھیر گھیر کے اسرائیلیوں کو مارا تھا۔ یہ شعر اس طرف اشارہ ہے کہ تڑپ رہا تھا مدد کو نہ آ رہا تھا کوئی، تڑپ رہا تھا مدد کو نہ آ رہا تھا کوئی، عجیب طرح سے ظالم کو تو نے مارا تھا، واہ واہ، عجیب طرح سے ظالم کو تو نے مارا تھا۔ یہیں پہ میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ اصل میں دوسری زبانوں کی چیزیں پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنا چاہیے، اور ایک کوئی کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے کہ
زبانوں سے ترجمہ کر کے ہمارے درمیان انہیں تقسیم کیا جائے۔ انڈین ایکسپریس میں 1979 میں نکھل چکرورتی کا ایک آرٹیکل چھپا تھا، اور اب تک وہ آیت اللہ خمینی پر یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس سے بہترین آرٹیکل نہیں ہے، اور اس کا عنوان تھا انسائڈ آیت اللہ زیران، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عجیب آدمی ہے، چٹائی پر سوتا ہے، ایک آپ خورا اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اور ایک مسلح، عجیب شخص، کیا زبردست۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے درمیان آنا چاہیے کہ نکل کے خیمے جاں سے وہ آ گیا کہ اسے، نکل کے خیمے جاں سے وہ آ گیا کہ اسے ستم زدوں نے مدد کے لیے پکارا تھا، سبحان اللہ، سبحان ستم زدوں نے مدد کے لیے پکارا تھا، اور یہ شعر کے دراز ہاتھ ہو باطل کا سب رہیں خاموش، دراز ہاتھ ہو باطل کا سب رہیں خاموش، وہ مرد حق تھا اسے یہ کہاں گوارا تھا، دراز ہاتھ ہو باطل کا سب رہیں خاموش، وہ مرد حق تھا اسے یہ کہاں گوارا تھا، اس زرے سپردگی جاں تھا اس کے پاس انیس، زرے سپردگی جاں تھا اس کے پاس انیس، شہادتوں میں اسے کب کوئی خسارہ تھا، واہ واہ، خدا کی راہ میں نصرت کا استعارہ تھا، وہ آسمان شہادت کا ایک ستارہ تھا۔